أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حضرت حکیم الامت کو حضور دائر کے حضرت کیفیت حاصل رہتی تھی اللہ تعالی ہر حال میں ہر حال کی اطلاع ہے ان کا انکشاف یہ بھی طریقہ ایک بہت بڑا مقام ہے. اسی پہ کوئی ساتھی خالی گزاری حضرت کو حضور دائم کی ہر وقت کیفیت حاصل آتی ہے اور جب ضرورت تبلیغ مخلوق کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے تو اس وقت بھی ان کی نظر بواسطہ تبلیغ حق تعالی ہی طرف آتی ہے. وہ خاصا غالب خالہ صاحب ابھی تعلیم کی تعریف ہے. یہ طریقہ حاصل حضور دائم بھائی اسی طریق میں ہے. یہ باتیں مجھے جاننا چاہیے. حضرت صاحب کو لکھ رہے ہیں حضور دائم کے ہر وقت جب بضرورت تبلیغ مخلوق کی جانب متوجہ ہونا پڑتا تھا تو اس وقت بھی ان کی نظر بواسطہ تبلیغ تعالی ہی طرف رہتی تھی. تبلیغ کرتے تھے اصلاح فرماتے تھے تعلیم کرتے تھے. یہ ہر وقت حضور دائم جو بھی کہا تھا 100 سال پہلے سے اوقات میں ماتا ایسا بھی کہا ہے. یہ کیفیات تھی حضور دائم ہفتانہ کر رہتی ہے اور توجہ الی المخلوق توجہ الی الخالق کے معنی نہیں ہوتی. توجہ الی المخلوق توجہ الی الخالق سے معنی نہیں. جیسے آئینہ میں محبوب کی شکل نظر آ رہی ہو تو وہ آئینہ کا شیشہ اور چوکٹا بھی پیش نظر ہوتا ہے لیکن عاشق کی تکلیف محبوب کے عکس یعنی کی صورت کرتی. آئینہ میں دیکھتا ہے آپ کی صورت تو آئینہ کی چوکٹا تھوڑی دیکھتا اپنے محبوب کی صورت دیکھتا ہے. ہر چیز ہے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یا بندہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اس کی نظر اللہ کی طرف اچھی مثال ہے. آئینہ میں اپنی صورت دیکھ رہا ہے لیکن آئینہ کی چوکٹی نہیں دیکھتا کہ یہ کیسا ہے یہ کیسا ہے یہ کیسا. اس میں پوری چکٹکی بنی رہتی ہے اپنی صورت کی طرف یا محبوب کی صورت کی طرف. جیسے آئینہ میں محبوب کی شکل نظر آ رہی ہے تو وہ آئینہ کا شیشہ ہے اور چوکٹا بھی پیش نظر ہوتا ہے لیکن عاشق کی چکٹکی محبوب کے عکس ہی کو بنی رہتی ہے. یہ ہمارا طریقہ انتہا طریق میں ہے. یہ مناسب ہے بیان کرنا. کاملوں کی نظر زیادہ تر قلب کی نگاہداشت کی طرف رہتی ہے کہ وہ غافل نہ ہوتا ہے اللہ سے غافل نہ ہوتا ہے. ایک چشم نظر غافلانہ شاہ نباشی شاعر کی نگاہ بلند آگاہ نباشی. غیر کاملین کا پہچاننا بہت مشکل ہے. ہمارے چچا حضرت کے چھوٹے بھائی پاکستان سے آئے تھے. امام محمد صاحب کے حضرت جو وفات ہوئی تھی تو ہم لوگ سے کہتے تھے دیکھو اس سے غافل نہ ہونا. امام محمد صاحب بڑے کامل ہیں اکمل ہیں ان کی کوئی بہتری نہ ہونے.
بے توجہی کی طرف نہ ہونے پائے. الحمدللہ جو آتے تھے تو میں مسئلہ پیش کرتا تھا حضرت کے لیے. حضرت ماموں عمر کہا نہیں حضرت ان کا ایک معمول تھا. میں کہا بتائیے مسئلہ کس کے لیے؟ عام نہیں بیٹھے گے بیکار ہو جائے گا. یہ جملہ مانا بھی آتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے پھر کس کے لیے ہے؟ عام نہیں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بیکار ہو جائے گا. اس کا اخیر تک اثر ہوا. ایک دوسرے اجنبی آدمی تھے حضرت کے یہاں آئے. ماں شاہ صلی اللہ کی طبیعت کچھ خراب تھی. ماں محمد احمد آئے. اب گھروں کی خیال نہ کیجیے گا کو تھک بن نہیں بہت کہا حضرت نے. ماں محمد احمد صاحب نے کہ ہم کو دل دکھا دیجیے. نہیں بیمار ہے نہیں دکھایا ملور خاطر میں کرے. یہ بھی آتا ہے حضرت کہ آپ نے یہ کیا تھا. پر ایک اجنبی آدمی تھے کہ بس انہیں جانتے تھے. نیند لیکن عاشق کی ٹکرے محبوب کے عقیدے کو بندی رہتی ہے. نیند کاملوں کی نظر زیادہ تر قلب کی نگہدار کی طرف آتی ہے کہ وہ غافل نہ ہونے پائے. غرض کاملین کا پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے چچا بہت کہتے تھے باپ عمر والے دیکھو اس سے غافل نہ ہونا. ہمیشہ عظمت یہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ جو کوتاہی ہوئی ہوں معاف فرمائے. کون حق ادا کر پاتا ہے مشاعر کا. بالخصوص ایسے وارث الانبیاء بزرگ کا پہچاننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. وارث الانبیاء جو سچا وارث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی شان میں لوگ یہ کہا کرتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول ایسا ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے. ان کی نگاہ سے اسی وجہ حضور کے کمالات کا نہیں. وہ بھی بازار جاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے لیکن دونوں کھانے میں زمین و آسمان کے فرق. کوئی نسبتی نہیں. کافر بھی کھاتا ہے. کتے بلی بھی کھاتے ہیں. ہم لوگ ایسا کتے بلی نظر میں کھلائے جاتے ہیں. بعد میں کھانا پینا مدار مرتبہ نہیں. بہت سے لوگ وقالوا ما هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. بس کھانے پینے کو دیکھتے تھے. کیا کیفیات ہے قلب میں, کیا کمالات ہے قلب میں. بالکل اندھے تھے. اللہ خالد حربی ہے مولانا. عاشق ذات تھے. عاشق تھے. کہا حضرت حامد سے کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ اپنی عمر آپ کو میں دے دوں. کہا میں کب تک ہی لٹکا رہوں گا. سمجھ لیجیے 80 سال عمر ہے تو 10 سال اور دے دوں. کب تک لٹکا رہوں گا. یہ سب دنیا میں کب تک رہوں گا. غلط کاملین کا پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. اور بالخصوص ایسے وارث الانبیاء بزرگ کا پہچاننا تو بہت ہی مشکل ہے. جو سچا ہے سو لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اور جو اس کا مصداق ہو بس کو رب فی نفسک تضرع وخفیہ ودون الجہر من القول. جس کی یہ حالت ہے دل بیان سب اس سے چلا ہے. جس کی یہ حالت ہو دل بیان دست بکار. دل تو یاد سے لگا ہوا ہے اور ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے. لے کر کے کام کر رہا ہے. ہاتھ بھی پیر بھی سب کچھ کھا رہا ہے پی رہا ہے. دل اس کا یاد
کار سے لگا تو جس کی یہ حالت ہو دل بیار 10 پرکار ہے. جو باہما ہو بے ہما بھی ہے. باہما ہے اب بے ہما بھی ہے. باہما ہو بے ہما اللہ کے ساتھ ہے, سب کچھ ہے. اپنے کو نیست نابود کر لیا, یہ سب کچھ ہے. دونوں کمال کی بات ہے. دل بیار جو باہما بھی ہو اور بے ہما بھی ہو. خلوت میں اور انجمن میں ہو, در حقیقت وہ بھی خلوت ہی میں ہے. اس کی نگاہ خدا کی طرف, اللہ کا یا محبوب خلوت در انجمن, مجلس ہے, لوگ ہیں, دل اس کا اللہ کی طرف. باہما ہو اور بے ہما ہو, یعنی ان کا بات مطلب باہما ہو سب کے ساتھ بھی ہے, اس کے ہوتے ہوئے بھی حقیقت وہ بے ہما, کوئی کسی پہ نظر نہیں. جس کو ہر وقت باطن میں مقام شہود حاصل ہو, دعا کہ ہم لوگ حاصل ہو جائیں. نہیں کہ بیماری آنا اللہ کبھی سنائے نہیں تھے, کو دکھائی ہے. آج بھی میں بھی پڑھا بہت اچھا. میں نے کب تک ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے چھیڑ جائے ان تصور. ارے اسی لیے آتے ہو کیا, تاکہ خواہش ہو یہ درجات بھی ہے. میں نے دیکھا ہے ان کا واقعہ ہے ماہم میں, وہ بیٹھے اپنے دروازے پر گھر پر ماہم میں والدہ کا واقعہ ہے. بہت بڑے صاحب کرامات گرو تھے ماہم والے بزرگ جو بمبئی میں بہت جانا چاہیے وہاں کبھی بہت والدہ کا واقعہ ہے. ان کا نام کسی اور کہو لیکن ہے تو وہ ہے. دروازے کو بیٹھے ہوئے تھے, عورتیں آئیں مڑی جو ان کے والد نے کہا آ جاؤ, ان کو کچھ پتہ پڑے گا, آ جاؤ. عورتیں آئیں گئی, کچھ بیماری نہیں, کون آیا کون گیا, حال میں تھے. تو اے افسردہ دل ظاہر ایک دربل میں زندہ شو, دین خندق بلبہ و آتش پار کر دلا. اے افسردہ دل ظاہر, کبھی بد میں زندوں میں بھی آؤ, جو اللہ والے ہیں ان کے مجلس میں آؤ, کہ لب پر خندہ پاؤ گے اور دل جلتا ہوا پاؤ گے. لب تو ہنسی, دینی خندق بلبہ و آتش پارا ڈل دلا. دل جل رہا ہے اللہ کی محبت, لوگوں سے مل رہا ہے. ہم نے دیکھا مولانا کو جب وہاں صاحب مہاجی میں کوئی آتا تھا, معلوم نہیں ہوتا کہ بیمار ہے. لوگ کہتے مولانا کا مرد بھی سب اختیاری ہے کیا, جب چاہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں, جب چاہے یہ مشہور ہو گیا کر رہے ہیں ماریاں اٹھ گئے تھے, وہاں پڑھے تھے, مت چلے جاتا ابھی اٹھا نہیں رہا تھا. کہتے تھے مولانا کبھی ایسا درد نہیں ہوا. اتنا حکیم بولا صاحب نے خود ہم نے کہا مولانا یہاں سے لے کر انگور کے گچھے جیسے ہوتے ہیں پاخانے مقام ہے. دوسرا آدمی رہتا ہے دروازہ کھول کے بھاگ جاتا ہے, بڑا ٹھہرے ہوئے ایک بات. یہ تو کہتے تھے کہ بچھو ٹنگ مار رہا ہے, کرنٹ لگا ہوا ہے, کہتے تھے آپ سنا ہوا. یہ دل شادان, دل شادان اللہ کے لطف و کرم برا ہے. دل شادان, دل شادان بڑا اشعار بھی سنائے جاتے تھے. بچھو مار رہا ہے, ڈنگ مار رہا ہے. مولانا کو بھی کہتے اور ضرور خراج کا ضرور خراج.
مولانا یونس صاحب تشریف لائے یہاں کے ساتھ، کہتے وہ کیفیت کہیں نہیں ملتی جو معمول ہوتے ہیں، بہت کچھ ان کی بھی قدر کیا ہوئی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. تو اے افسردہ دل، تو اے افسردہ دل ظاہر ایک البر میں زندہ شو دینی خندہ بلبھا وہ آتش پار کر دیا. لبوں پر تو ہنسی ہے لیکن دل چل رہا ہے نا. ایسا مطلب کہ ادار کرنا چاہیے. بہت اچھا جزاک اللہ. جس نے ہزاروں کو تو ذاکر اور شاگرد اور عابد اللہ بنا دیا، لیکن خود قلندرانہ مشور رکھا ہوا نہیں. یہ خاص بات اپنے کو چھپانے کی. حضرت ہمارے فرماتے تھے نماز مختصر پڑھتے تھے، کہا اس لیے پڑھتے تھے کہ خلوص تو جب مختصر چیز رہے گی تو اس میں دل کو لگانا آسان ہوگا. اب اس کی وجہ سے مرید تھے حضرت، اس کی تعبیر یہ کی ہے. دوسرے بچے اعتراض کرتے ہیں پڑھا تھی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے یہ حضرت تعبیر کو پڑھتے پڑھتے معلوم ہے بیوی گئی پیرانی صاحبہ توڑ کے چلے گئے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اگر دوسرا پیر ہوتا تو کبھی نہیں توڑتا. معلوم ان کی بیوی گر گئی توڑ کے چلے. حضرت بہت کرتے تھے. یہ تھا کیا فنائیت اور دوسروں کی طرف سر پہ نظر. کیا کہیں گے کچھ سینکڑوں موجود ہیں سماج میں. آواز آئی کہ بازی گر گئی بس. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، بیوی ہماری خدمت کی محتاج. اس وقت توڑ دیا اللہ. یہی اس وقت اللہ کا حکم یہی تھا. اگر نہیں چاہتا ہی نہیں. اگر تم دیکھو کہ آگے کنواں ہے اس وقت چھوڑ دو اپنے اشراق کو، اس کنویں بندے کو بچاؤ. یہ قریب اگر بیوی کی چاہ اگر دیکھو کہ سامنے چاہ چاول ہوا خود قلندرانہ رکھا. یہ نہیں کہ وقت ابھی پڑھتے ہی رہے، یہ نہیں پڑھ لکھنا پڑھنا کام تھا. یہ بھی کہا ہے فنائیت کی بات. اس وقت سمجھتے تھے ہمارے کتابوں کی ضرورت ہے. کہتے اسی بنا پہ لوگ کہتے ہیں تجدید مجدد اسی بنا پر. ابھی کل پڑھ رہے تھے اتنی تنظیم کوئی نئی چیز نہیں. دیکھو حضرت صاحب نے اس پر اپنے رائے لگی. بظاہر نہ زیادہ ذکر کرتا نظر آتا ہو، نہ زیادہ نہ عبادت، بلکہ ہر وقت کسی نہ کسی شکل ظاہری میں منہمک دکھائی دیتے تھے. یہ بھی شان عابدیت. اس وقت کام ہم کو یہ ہے، یہی ہم کریں گے. چاہے کوئی صدیق کو ہے جو احوال کے تابع ہوتا ہے. ہر دن میں 50 حال اشار پڑ رہا ہے، معلوم کوئی گر گیا، یہ ہے یہ وہ ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ حق عبادت اس وقت ہے. حق عبادت یہی ہے کہ جنگل میں جائیں لکڑی سنیں آگے چل رہے اپنے بچوں کا انتظام کریں. حق کیا ہے؟ اسلام میں حق عبادت ہے اور موقع کو اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے مجاہدہ کرنا، مزدوری کرنا، یہ حق ابدیت ہے. نہ زیادہ عبادت بلکہ ہر وقت کسی نہ کسی شرع ظاہری میں منہمک دکھائی دیتی. لکھا ہے بعد میں مجھے مرضی وفا کے وقت میں نور پیدا ہوئے تھے تو لکھا تھا ہزاروں کتابوں کے متعلق. سب سے اعلیٰ عمل فنا و عبودیت ہے. سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ عمل باطنی تو کیف فنا و عبودیت تھی.
جو ہر وقت حضرت پر نہایت شدت کے ساتھ تاری رہتی تھی. اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں میں نے جمع کر کس کو مانی. نام بھی لوگ کہتے ہیں عجیب غریب رکھا دستور السالکین لقرب رب العالمین. نام ہی سے لوگ بس بنا رہے ہیں. نام سنا لوگوں نے کہا حضرت فوراً بھیجیے گا. ایک آدمی نے لکھا ہوا ہے ایسی کتاب تو نے لکھ دیا ہے کہ اب تصوف کی کتاب پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت بات بہت مفید ہے. بہت مفید. ہم نے بھی لکھا ہے نقل تو کیا تھا آپ کو آپ کو سب سے اعلیٰ عمل فنا و عملیت ہے. سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ عمل باطنی تو کیفیت فنا و عملیت ہے جو ہر وقت سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ عمل باطنی تو کیفیت فنا و عملیت تھی. یہ سب سے اعلیٰ ہے جو ہر وقت حضرت پر نہایت شدت کے ساتھ تاری رکھے معمولوں سے بہت کرتے میں تو ارزلو خراج میں سے ارزلو نہیں سنا دیکھا ارزلو خراج میں سے. امام النبی کوئی بات کہیں انہوں نے اس میں نام لے لیا کسی مولانا کے بخاری کا. وہ بات کون گئی ان کو براستے میں حضرت بول کہ آپ کو مرید نے یہ کہا کیا میں معافی مانگتا کہا محمد بلّہ نبی نے اور فوراً معاف کیجیے مجھ کو میں ان کو جان دوں گا لیکن آپ اس وقت مجھ کو معاف کیجیے خالی تھی. اسی حال سے متاثر ہو کر حضرت بارہا یہاں تک فرمایا کرتے تھے میں تو اپنے کتوں اور سوروں سے بھی برتر سمجھتا ہوں. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو میں اس میں حلف کر سکتا ہوں. میرا حال یہی حقیقی تواضع. اللہ اکبر کیا ٹھکانا ہے تواضع کا. حقیقی تواضع اس کو کہتے ہیں جس پر حق تعالیٰ کی عظمت کا انکشاف ہو چکا. اللہ تعالیٰ اس وقت منکشف کر دیا. اللہ مجھے ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. جب آپ کی توجہ ہو جائے ویسے توجہ تو ہر وقت صحیح ہے. اس کی کیفیت نہ ہوگی اور اس کی کیفیت نہ ہوگی. ایک بار ایک صاحب نے اپنے خط میں کسی مضمون کے ضمن میں لکھا وہ بنا دے ادب بنا دے نیاز ادب وہ ناز میں ہے ہم نیاز میں ہیں. اللہ کے لیے ناز ہے بندوں کے لیے نیاز ہے. کثر نفسی اس پر تحریر فرمایا کہ اس مصرے نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا. کیا مجھے کوئی غلط مل جا سکتی کسی نے اسے لکھا کسی عورت نے کسی نے وہ بنا دے ادب من بنے آدھے ادب وہ تو اپنے ناز میں مست ہے اور میں بھی نیاز میں ہوں. آدمی لکھنے میں تھانی جیسا پسند آئے ویسا اس کو لکھا پوری ہو جائے مجھ کو وہ بنا دے آگے میں من بنے آگے آگے میں. اسی واقعے سے اندازہ کر لیا جائے حضرت اقدس رحم اللہ پر حق تعالیٰ کی عظمت اور اپنے عبودیت کا درجہ اپنے عبودیت کا کس درجہ انکشاف تھا. جبھی کہ مسئلے نے وہ بنا دے عرب من بنے آدھے عرب پر اس درجہ اثر ہوا. وہ تو نام میں ہے ہم کو نیاز میں گرانا ہوگا.
اشکال دور ہو گیا مطلب کہ یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کوئی بہت ہوگا جو حال ظاہر کرنا مناسب یہ آپ سے کیا پڑتا خالد صاحب کو لکھ رہے ہیں اس شخص سے کہتا ہوں میری حیات میں کسی سے ظاہر نہ کیا جائے اپنا حال بات نہیں بری بلائی کیا کیا ہے وہ یہ کہ پہلے الحمدللہ شرعاً تو اطمینان تھا لیکن وجداناً یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انکشاف عظمت خداوندی کے اور انکشاف امور آخرت کے انتہا درجہ حیبت و خشیت کے پھر بھی اپنے اصحاب کیسے بولتے تھے دنیا میں کیسے رہتے تھے جب یہ حال تھا اشارے تو پھر کیسے ہنسی بتایا ہنسی بیویوں کے ساتھ رہنا میں نے کہا کریں اس سے حل ہو گیا حضرت علی جو یہ حال ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حال میں لکھا ہے پہلے الحمدللہ شران سے اطمینان تھا حضور لیکن وجدان یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انکشاف عظمت خداوندی کے اور انکشاف امور آخرت کے اور انتہا درجہ حیبت و خشیت کے پھر بھی اپنے اصحاب میں کیسے ہنسے بولتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے وہ نہیں لکھا میں یہ کہتا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے مگر اب الحمدللہ دانن بھی سمجھ میں آنے لگا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے یعنی دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں میرے پردان ہے اس سے اشکال دور ہو گیا میں نے دیکھا معین شمائل جو کتاب لکھی ہے اس میں بیویوں کے ساتھ تعلقات پہ لکھا ہے بیویوں کے ساتھ اتنا بھی پھر اس کے بعد بیویوں سے اس قدر علمات اور یہ ہے نا لیکن کتاب میں ہی رد دیتا جاتا ہے جب یہ بنتا ہے جب آدمی کا یہ حال ہو سکتا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کیا بات ہے سبحان اللہ وہ تو آپ بڑھ کو جمع کرنے والے کیا ہیں بھی اور نہیں ہے ہیں بھی اور نہیں یہ وصف انہیں میں ہے ہیں بھی اور نہیں ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں شرائط تو مان کا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کم درجے کی یہ معلوم ہے کہ نہیں تمام بیویوں کو رکھتے ہوئے عیش و عشرت کو برتتے ہوئے اسی میں جہاد ہے اسی کو کہلایا ہے ایسی نماز پڑھتے تھے کہ اس کا آواز ہڈیاں کی طرف نوش مارتی تھی اور دور تک اس کی آواز آتی تھی یہ بھی تو ہے بیویوں کے ساتھ تعلقات ہیں اسی نے نماز کبھی دیا راشا کہتے ہیں سردے کا حال نہ کے ساتھ کبھی تھا رکوع کیسا تھا یہ بھی تو دیکھو لیکن انکشاف امور آخرت کے انتہا درجہ حیبت و خشیت کے پھر بھی اپنے اصحاب میں حد بول کیسے لیتے تھے لیٹ کیسے لیتے تھے میں سوچتے تھے پریشانی میں نہ لیتا ہوتا ہے بیٹھا مگر اب الحمدللہ بھی دانت بھی سمجھ میں آنے لگا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہاں جب زندگی میں ظاہر نہ کرنا اس حال کو کیونکہ نبی حال ہے تھانوی سے متاثر دونوں باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں ان احوال رفیع سے بہر بار فرمائے دنیا میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا کیا ہمارے پاس ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا جلانی مشہور تھے لیکن ایسی عبادتیں کرتے تھے میں سجدے میں روتے تھے دعا میں لیکن ظاہر نہیں ہونے دیتے غیر مقرر عالم جو کہتے تھے آتی ہے مانا آنسو آتا ہے پلک تک
اور کو پی جاتے ہیں، ہدایت نہ ہونے پائے میں جو ہے ورنہ یہ دیہات تھا، غیر مقلد آدمی کرتا تھا، وہ دن تھے وہ دکان اسی کو علماء ہو گئے، بس فیکٹ ہو دیا میں نے حال تاریخ ہوتا ہے لیکن اس کا بھی اخفا ہے، یہ حال ہم بات تاریخ ہوا گیا بس دعا کریے اللہ تعالیٰ، یہ اصل گلی کی بنیادی بات یا انتہائی بات، ابتدائی یا انتہائی، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان احوال سے متصف فرمائے جو حضرت تھانوی کا معاشرہ بہت فرماتے تھے، باغ میں لگتا نہیں، سہارا سے گھبراتا نہیں، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم